اللہ نے جب انسانیت کی ہدایت کے سلسلے کو شروع کیا تو خدا نے انسان کے لیے جو پہلا ہادی ہے وہ حضرت آدم کو منتخب کیا۔ خدا نے حضرت آدم کی خلافت زمین والوں کے لیے تھی، لیکن اعلان خدا نے اس کا عرش پہ کر دیا۔ خدا نے حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اعلان آسمان پہ کر دیا۔ جملہ آسان کر دیتا ہوں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ حضرت آدم کو خلافت دی ہے زمین والوں کے، اعلان کر دیا آسمان پہ، یعنی ہدایت فرش والوں کو کرنی تھی، سجدہ عرش والوں سے کروا دیا۔ میرے مالک حضرت آدم نے جنہیں ہدایت کرنی نہیں تھی ان سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ سجدہ بنتا تھا ہمارا، بنایا تھا ہمارے لیے۔ آدم زمین پہ بھیجتا، نسل آدم آدم کی تعظیم کر لیتی، بنایا ہمارے لیے تھا، سجدہ آسمان پہ کروا دیا۔ خلیفہ زمین کا تھا، اعلان عرش پہ کیوں ہوا؟ زیادہ تمہید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، آج میرا پہلا خلیفہ بن رہا ہے۔ جو اصول آج بنے گا یہ اصول قیامت تک چلے گا۔ اگر آدم کو زمین پہ خلافت دیتا تو پھر زمین پہ جسے بندے بناتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے لوگ چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے بتایا ہے کہ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، فرشتوں کے سجدوں سے اللہ کا۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں دیکھنا، اب یہ نہیں دیکھنا کہ اجماع امت کس کے پاس، یہ نہ دیکھنا کہ ووٹیں کس کے پاس، یہ دیکھو کہ فرشتے کس کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ جو علمی چہرے سمجھ گئے کہ میں موضوع کو کہاں لے کے جانے لگا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، خان صاحب اس کے لیے تخت اور تاج تو ضروری ہوتا ہی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ حاکم بھی ہو۔ اگر حکومت اللہ کی حجت کے لیے ضروری ہوتی، فرعون تخت میں بھی لانتی تھا، موسیٰ جنگلوں میں بھی اللہ کا نبی تھا، عزیز مصر تخت میں بھی ملعون تھا، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا۔ اللہ کی حجت کے لیے تخت تاج حکومت کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ حاکم کرتا ہے جسم پہ حکمرانی، حجت کرتی ہے روحوں پہ حکمرانی۔ اب موسم بھی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں، لہذا جلدی جلدی میں نتیجے پہ لے کے جانا چاہوں۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، توجہ پوری رکھیے گا، جب رسول نے مکہ میں اعلان رسالت کیا تو مکہ کے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے، ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے۔ تنہائی میں جا کے کہنے لگے، اے عبداللہ کا بیٹا، اگر تو کہتا ہے تیرے اللہ کو مانے تو ہم مانتے ہیں، تیرے اللہ کو نہ ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے، مان لیں گے ہم اتنے خداؤں کو جو مان رہے ہیں۔ جہاں اتنے خدا مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرا خدا ماننے کے لیے ہمیں آسانی ہے، تیرا تو نظر بھی نہیں آتا، لہذا ہم اسے مان لیتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ رسول نے فرمایا پھر جھگڑا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے، اپنا خدا منوا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ۔ مجھے خبر ہے کہ میں جنگ کی دھرتی پہ آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ بھی آپ بات کھول کے سننا چاہتے تو میں کھول دیتا ہوں۔ عرب کے کافروں نے کہا تھا اپنا ایک سچا منوا، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے، کہتے ہیں سچا منوا، جھوٹے پہ لعنت نہ کر۔ اب جن بندوں کو حلق تک اتحاد آیا ہے، اتحاد
इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। वो मुझे किसी किताब से साबित करे नबी से ज्यादा खुल्क़े अज़ीम का मालिक भी कोई था जिसने पत्थर मारने वालों को दुआ दी? उसने मक्के वालों से ये कह के इत्तेहाद नहीं किया कि तुम भी अपने मानी चाहो मैं भी अपने माने चाहता हूं। उसने कहा मेरी नबूवत बचेगी नहीं जब तक झूठों पे लानत रहेगी। या तो मुझे बताओ क्या आज तुम्हारे पास नबी से ज्यादा इस्लाम है? नबी ने इत्तेहाद नहीं किया। नबी ने कहा इत्तेहाद एक ही बात पे होगा, सिर्फ मेरे को मानो। बात बिल्कुल एक जुमले में बंद करने लगा। इत्तेहाद अकीदे पे रह के होता है, अकीदा छोड़ के नहीं होता। ये कौन सा इत्तेहाद है जो आज हो रहा है? जो आले मोहम्मद का गुस्ताख हो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा तू हमारे पीरों के साथ कुछ ऐसे लोगों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं मिंबर से कह रहा हूं तू आले मोहम्मद की इज्जत नहीं करना चाहता, ना कर। तू शियों की वजह से अली को नहीं मानता। जब बात शुरू होती हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं। अगर तू अली को मानता है फिर उन्हें क्यों मानता है जिन्हें खुद अली नहीं मानते? अली वलीउल्लाह डट जाने का नाम है। फौरन कहा मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। नबी ने फरमाया ये इत्तेहाद नहीं होगा, बात जाएगी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे। उसने कहा ठीक है इत्तेहाद नहीं करता। फिर अरब के काफिरों ने फौरन नबुव्वत को लालच देना चाहा। तमहीद मेरी वही है, इसी में मैंने नतीजा देना है कि हुज्जत को तख्त और ताज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा फिर ठीक है ऐसे कर, हम तुझे गैर मशरूत तौर पे अरब की बादशाह देते हैं और एक बड़े घर से रिश्ता भी लेके देते हैं। नबी का जवाब इस्लामियात में लिखा है, दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारी हुकूमत को ठोकर मार दूंगा। तुम क्या समझते होते हैं? तो जो मेरी तरफ तुम्हारी हुकूमत के लिए मैं मजहब छोड़ दूं। इन्होंने पहली बार पहले नबी को, पहली हुज्जत को 14 में से पहले को हुकूमत का लालच दिया, नबी ने ठोकर मार दी। यही हुकूमत अली के दरवाजे में भिखारी बन के आ गई। अली ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। यही हुकूमत दुल्हन बन के हसन के सामने आ गई। हसन ने चेहरा फेर के कहा तुझे नहीं पता जिसे बाप तलाक दे वो बेटों पे हराम हो जाए। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी। यही हुकूमत सज्जाद के सामने रोब बन के आ गई। सज्जाद ने शाम की गलियों में रोल के मार दी। यही हुकूमत बाकर के सामने आई, बाकर ने कमसनी में शिकस्त दे दी। यही हुकूमत जहालत बन के जाफर सादक के सामने आई, जाफर ने खुतबों से उड़ा के रख दी। यही हुकूमत कासिम के सामने आई, कासिम ने हिकमत अमली से तब्दील कर दी। रजा का दौर आया, वही मक्के वाले काफर, वही मजाक मुसलमानों के लिबास में रजा के सामने आके कहते हैं हुकूमत भी ले ले रिश्ता भी ले ले। जो लालच पहले को दिया था, वक्त के दामन में वुसअत नहीं थी। मैंने लम्हों में आपको तारीख का सफर करवा दिया। मैंने एक एक हुज्जत का दौर नहीं पढ़ा, हर हुज्जत ने तख्त को ठोकर मारी। फरमाया जब पहले मोहम्मद ने कबूल नहीं की, पहले मोहम्मद को भी कहा हुकूमत ले रिश्ता ले। 8वां मोहम्मद आया, लालच फिर वही आ गया। हम तुझे हुकूमत भी देते हैं, हम तुझे रिश्ता भी देते हैं। 8वां शहनशाह वली अहदी दी गई इमाम रशीद ने।
جو لوگ اعتراض کرتے اگر مامون ظالم تھا امام نے ولی عہدی قبول کیوں کی؟ عزیز مصر کے لیے اللہ نے یوسف کو ولی عہد بنایا تھا. یہ ولی عہدی نہیں تھی. اور مامون الرشید نے بھی امام کو ولی عہدی امام سے محبت کی وجہ سے نہیں دی تھی، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور امام نے بھی ولی عہدی اس کی حکومت کی وجہ سے قبول نہیں کی. امام نے کہا جہاں مدینے بیٹھ کے یہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتا، میں اس کے دربار میں بیٹھ کے اس کی دھجیاں اڑا دوں. مدینے امام سے ملنے پہ پابندی، اور اسی امام کو ولی عہد بنا کے سلطنت کا مالک بنا کے دربار میں بٹھا دیا. جب پہلے دن امام آ کے دربار میں بیٹھے، مامون رشید نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کی بیعت کروائی جائے. امام نے کہا کرواؤ بیعت. دربار کھچا کھچ بھر گیا. امام تشریف فرما، پورا دربار یوں بھرا پڑا. امام اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے. مامون رشید قریب آ کے کہتا ہے کہ مولا وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو امام نے فرمایا کریں. کہنے لگا آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بیعت کریں گے. امام نے مامون کا چہرہ دیکھا، تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتی. وہ بیٹھا ہوا ہے جو سننے کے لیے آیا. امام وقت کسی کے آگے یوں نہیں کرتا جو امام رضا سننے کے لیے آئے. مامون رشید نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے کہا ایسے نہیں. کہنے لگا مولا ہم تو ایسے ہی کرواتے ہیں، ہمارے تو جتنے بھی گزرے سب نے ایسے کروائی. امام نے تم ایسے کرواتے ہو، ہم تو غدیر سے ایسے ہی کرواتے ہیں. رسول نے غدیر میں علی کا ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، بڑھایا تھا. ہم ہاتھ پھیلا کے بیعت نہیں لیتے، ہم ہاتھ اٹھا کے بیعت لیتے. مامون رشید فوراً دے کے کہنے لگا ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، ایسے بھی بیعت ہی کرنی ہے، مقصد بیعت ہے، ہاتھ اٹھانے اور پھیلانے میں فرق ہے. امام فوراً بولے. امام نے فرمایا ایسے حکم الہی ہے، ایسے انکار الہی ہے. کہنے لگا کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے کرواتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یہ بیعت خلافت والے کرواتے تھے، یہ امامت والے کرواتے. یہ سقیفہ سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی. جنگ میں جملہ ضائع ہو گیا، میں دکھ لے کے جاؤں گا. اب پتا چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے. بادشاہ حسین تمہارے ہاتھوں میں سلامت ہے. غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا. بندے الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے آتے، ہر دروازے پہ ڈور ٹو ڈور کمپین. ایک دروازہ ایسا آتا ہے کہ امیدوار کا نظر اٹھتی ہے، اوپر ایک پرچم لگا ہوتا. امیدوار تھا پی ٹی آئی کا، پرچم ہے مسلم لیگ نون کا. مجھے بول کے بتاؤ وہ دروازہ دستک دے گا؟ وہ گزر جائے گا. لوگ کہیں گے یہ گھر رہ گیا، وہ کہتا چھوڑو انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اللہ جانے میں جھنگ میں بیٹھا ہوں یا کہاں بیٹھا ہوں، انہوں نے اب اعلان کر دیا ہے. نہ یہ روب میں آئیں گے، نہ یہ لالچ میں آئیں گے. اب انہوں نے چھت پہ پرچم لگا کے اعلان کر دیا ہے ہمارا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے. ہم شیعہ چھتوں پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ علی کا منکر علم دے کے سمجھ جائے. دروازے کی دستک نہ دینا، یہ سقیفے والا گھر نہیں، غدیر والا گھر. یہ اب بکیں گے نہیں، یہ اب جھکیں گے نہیں. مولا حسین بسم اللہ. بسم اللہ. بیعت کروائی جا رہی ہے. امام کی بیعت ہو چکی. بیٹا بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے. بیعت ہو چکی امام کی. اب امام ولی عہد ہو چکے. اب دربار میں امام نے مامون رشید سے کہا سیاست کے معاملات کو تو چلائے گا، مذہب کے معاملات کو میں چلاؤں گا. آل محمد کی ہاں سیاست نہیں ہوتی.
سیاست میں کبھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی رکنا پڑتا ہے، امامت کی ہاں تغیر نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا سیاست تو کرے گا، مذہب کے معاملات میں تو نہیں آئے گا۔ ہاں لشکر بھیج، جو کرنا ہے کر، سیاست کر، شریعت پہ فتویٰ نہ دینا، مذہب کا کوئی مسئلہ نہ بتانا، وہ جب تک میں بیٹھا ہوں مذہب ہم بتائیں گے۔ اب دیکھا امام کا ولی عہدی قبول کرنے کا جواز کیا تھا، وہ تخت پہ حکومت کر رہا تھا، امام اسی کے دربار میں مذہب اہل بیت پھیلا رہے تھے۔ مامون رشید دربار میں بیٹھا ہوا ہے، چند لوگ دربار میں داخل ہوئے، مامون تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو حاکم وقت ہے، تجھے تو چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پریشانی کے حالات ہوں ان میں تو ان کا ساتھ دے۔ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو بارش بھیج۔ بالکل مجھے خبر ہے کہ میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا اب لفظوں سے بھی آپ کو پہرے دینے پڑتے ہیں۔ بالکل عین وہی لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، تاریخی حقیقت یہی ہے۔ انہوں نے کہا بارش تیرے کہنے پہ نہیں آ سکتی۔ مامون رشید پہلے ہی جلا بھنا تھا کہ ولی عہدی دی اور میری سلطنت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دیکھے کہ لگا میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں قدرت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، بارش برسانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں، جا واپس۔ لوگ نکل رہے تھے، رضا داخل ہو رہے تھے۔ امام رضا نے دروازے سے روک کے جاتے ہوئے لوگوں سے کہا کیا پوچھنے آئے تھے؟ کہنے لگے بارش کہنے آئے تھے اور یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا رکو واپس آؤ، واپس ہٹایا امام نے۔ مامون رشید دیکھے کہنے لگا آپ کر سکتے ہیں؟ امام جلال میں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جو 8ویں بادشاہ سے مانگنے کے لیے آئے تھے، جن کے ہاتھ کشکول بنے ہیں مشہد والے کیا، امام نے فرمایا بارش کیا، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مامون رشید دیکھ کے کہنے لگا تو پھر بھیجیں؟ امام نے کہا ایسے نہیں، کل میدان سجا، میں دربار میں بارش کہہ کے بھیج دوں، تو کہے رضا کے کہنے پہ ہوئی نہیں، کل میدان سجا، سرکاری منادی سے کہہ اعلان کروائے کل مرد و زن اکٹھے ہوں میدان میں، بارش کی ذمہ داری میری۔